دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز دمشق کی جامع مسجد میں پڑھتے اور لوگ وہاں ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ آپ 10 آدمیوں کی الگ الگ جماعت کر دیتے تھے اور ہر جماعت پر ایک قاری مقرر کر دیتے تھے کہ ان کو قرآن پڑھائے۔ خود محراب میں ٹھہرے رہتے اور پڑھنے والوں پر کان لگائے رہتے تھے۔ جب کوئی شخص غلطی کرتا تو وہ اپنے استاد کی طرف رجوع کرتا، اور اگر استاد غلطی کرتا تو وہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کرتا اور ان سے اس بارے میں سوال کرتا۔ ابن عامر انہی میں سے ایک قاری تھے۔ قاری سے مراد کہ جو قرآن کو سمجھ رہے ہیں وہ تھے، یعنی ہمارے تو قاری صاحب وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن نے وہ ویسے پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا لکھا ہوا، لیکن وہاں پہ قاری تھے کہ جو بہت ڈیپتھ میں پڑھ رہے تھے قرآن کو۔ تو اس میں 10 افراد تھے جیسے، تو ان کا حافظہ شروع میں کمزور تھا، پھر جب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فوت ہوئے تو ان کی جگہ ابن عامر نے سنبھال لی، اور ایک دن ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے شمار کرایا تو 1600 طالب علم سے زائد ان کے حلقہ درس میں موجود تھے، اور ہر 10 پر ایک قاری مقرر تھا۔ جب کوئی طالب علم پورا قرآن یاد کر لیتا تو ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ خود اس کو اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے۔ یعنی آپ امیجن کریں، یعنی آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اتنے 1600 بندوں کو پڑھائیں کیسے، کہ اس زمانے میں لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا نا، تو انہوں نے اس میں یہ کیا تھا، مسجد ابھی بھی آپ دمشق میں چلے جائیں تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ مسجد بنی تھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ سیریا کے کیپٹل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑی مسجد۔ اس کے انہوں نے وہ کرتے تھے کہ 10 اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ پہ کرتے اور ایک استاد جو ہے ان میں وہ آ جاتے اور وہ پھر پڑھاتے ہوتے تھے انہیں، اور دونوں میں ظاہر ہے یہ اندازہ لاجیکلی بھی لگتا ہے کہ اتنا گیپ ہوتا ہوگا کہ تاکہ ایک ٹیچر کی بات دوسری کلاس میں نہ ہو، کنفیوز نہ کریں، تو اس طرح دور دور تھا اور وہ چلتے تھے، اور 1600 ہو تو اس کے 160 کلاسز ایک ہی ٹائم میں ہو رہی ہوتی تھی فجر کے بعد۔ تو یہ آپ امیجن کریں ایسی چلتی تھی۔ اب اگر ٹیچر سے جو قاری تھے جو پڑھا رہے ہوتے تھے قرآن کو، تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان کو ایک چیز کلیئر نہ ہو تو وہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایجوکیشن کے ہیڈ تھے تو انہی سے جا کے پوچھ لیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا معاملہ۔ تو یہ چلتا تھا، یا اگر اسٹوڈنٹ نے دیکھ لیا استاد میں غلطی ہوئی تو وہ بھی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیتے تھے تو ٹھیک ہو جاتا تھا معاملہ۔ تو یہ چلتا ہوتا تھا۔ اور پھر یہ ہوتا کہ جب قرآن یاد کر لیتے، یاد کرنے سے 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ قرآن پورا یاد کر لینا، یا پورا نہ ہوا تو کچھ حصہ ہوا لیکن پورے کانسیپٹس انہوں نے سمجھ لیے، یاد آ گئے ان کو، تو ان کو پھر دوبارہ وہ اپنی شاگردی میں لے لیتے تھے۔ پھر ابو دردہ رضی اللہ عنہ یوں سمجھ لیجئے کہ اب نیکسٹ ٹیچرز کی ایجوکیشن وہ چل رہی ہوتی تھی، ان کی ٹریننگ چل رہی ہوتی تھی، اور پھر وہی استاد بنتے تھے اور وہ پھر آگے پڑھاتے تھے۔ یعنی یہ ایک مسجد میں اتنا ہے، تو پھر اور مسجدیں جتنی بھی بنی ہوں گی تو ہر ایک پہ اس طرح سے ایک یہ بنی ہوئی تھی ایجوکیشن کا سلسلہ، اور اس سے پھر زیادہ چلتے چلتے ہر شہر میں ایسا ہی چل رہا تھا۔ اور پھر مزید آپ یہ دیکھیے، یہ احمد امین مصری ایک ایجپشن اسکالر ہیں، ان کا میں ترجمہ کر رہا ہوں ان کی بات کو، بلکہ ان سے پہلے ہم سید سلمان ندوی صاحب نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت بیان کرتے ہوئے یہ کیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کیسے پڑھاتی تھی، پہلے ان کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو علم کی اشاعت اور تعلیم و مردوں کی مخصوص صفت سمجھی جاتی ہے، جسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بحسن و خوبی انجام دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد زبردست سیاسی شورشوں کے باوجود مدینہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سب سے بڑی درسگاہ قائم تھی۔ لڑکے، عورتیں اور جن مردوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پردہ نہ تھا تو وہ حجرہ کے اندر آ کر مجلس میں بیٹھتے تھے، اور دیگر لوگ حجرہ کے سامنے مسجد نبوی میں بیٹھتے، اور دروازہ پر پردہ پڑا رہتا،
پردے کی اوٹ میں وہ خود بیٹھ جاتی، لوگ سوالات کرتے یہ جوابات دیتی، اپنے شاگردوں کی زبان، طرز ادا اور صحت تلفظ کی بھی سخت نگرانی کرتی تھی۔ یعنی اصل یہ تھا کہ اب اسٹوڈنٹ وہ پڑھاتا تھا، بولتا تھا، اور سیدہ جو ہے وہ چیک کرتی ہوتی تھی، کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیتی تھی۔ ان عارضی طالب علموں کے علاوہ جو کبھی حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے، وہ خاندانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کو اور شہر کی یتیم بچوں کو اپنے آغوش تربیت میں لیتی تھیں اور ان کے تعلیم و تربیت کرتی تھیں۔ امام نخعی جو عراق کے متفق علیہ امام تھے، وہ لڑکپن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کے دوسرے معاصرین کو اس پر رشک تھا۔ کیا یعنی یہ امام نخعی جو ہیں بہت بڑے عراق کے بڑے اسکالر تھے اور انہوں نے سیدہ عائشہ سے سیکھا تھا۔ معمول تھا کہ ہر سال حج کو جاتی تو کوہ ہرا کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا خیمہ نصب ہوتا۔ تشنگان علم جوق در جوق دور دراز ممالک سے آ کر حلقہ درس میں شریک ہوتے، مسائل پیش کرتے تھے۔ وہ اپنی شبہات کا ازالہ چاہتے، لوگ بعض مسائل کو پوچھتے جھجکتے تو ڈھارس بندھاتی تھیں۔ ایک صاحب ایک بات پوچھنا چاہتے تھے لیکن شرماتے تھے تو سیدہ فرماتی کہ جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہو، اور حقیقتاً وہ اپنے شاگردوں کو ماں ہی بن کر تعلیم دیتی تھیں۔ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت ہے، جن میں بڑے بڑے صحابہ کرام اور تابعین بھی تھے۔ انہیں اب صحابہ کرام سے مراد اب وہ صحابہ کرام تھے کہ جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹائم زیادہ نہیں لگا، تو اب وہ حج کے موقع پہ بھی آ گئے یا ویسے مدینہ میں آ گئے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پھر وہ سیکھتے تھے اس ٹائم میں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگلی نسل وہ تھی، اچھا اس طرح وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، وہ بھی اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیکھتے تھے۔ یعنی یہ حالت تھی۔ اب احمد امین مصری صاحب کی بات جو انہوں نے ایک وہاں کی بیان کی ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایجوکیشن ایسے چلتی تھی۔ اس زمانے میں علم اور خصوصاً دینی علم مسجدوں میں پڑھایا جاتا تھا۔ استاد مسجد میں بیٹھ جاتا تھا اور اس کے شاگرد ایک حلقے کی شکل میں اس کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے۔ استاد کی قدر و عظمت کے مطابق یہ حلقہ بڑا بھی ہوتا یا چھوٹا بھی ہوتا۔ چنانچہ علامہ سیوطی اتقان میں بیان کرتے ہیں، یہ ان کی بک ہے، تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کعبہ کے صحن میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کے گرد لوگوں کا بڑا ہجوم ہوتا تھا جو قرآن کریم کی تفسیر کے متعلق ان سے سوالات کرتے تھے۔ ابن خلقان بیان کرتے ہیں کہ امام ربیعۃ الرائے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اب یہ ربیعہ یہ تابعین میں سے ایک اسکالر گزرے، تو وہ اس طرح مسجد نبوی میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے۔ امام مالک، حسن بصری اور مدینہ منورہ کے اشراف اور اعیان آتے اور لوگ انہیں گھیرے میں لے لیتے تھے اور ان کا حلقہ بھی کافی بڑا ہوا کرتا تھا۔ یہی حال بصرہ کی مسجد میں امام حسن بصری کے حلقے کا ہوا کرتا تھا۔ بعض مسجدوں میں کئی حلقے ہوا کرتے تھے اور ہر حلقہ کا ایک شیخ اور استاد ہوا کرتا تھا۔ جیسا کہ مورخین بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبید اور ان کے کچھ ساتھی امام حسن بصری کے حلقے میں بیٹھا کرتے تھے۔ بعد میں وہ ان سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک الگ حلقہ بنا لیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بھی مدینہ منورہ ہی میں یہی کچھ کرتے تھے۔ اس قسم کے لوگ بے شمار تھے جو مختلف شہروں میں پھیلے ہوئے تھے اور جنہوں نے مسجدوں کو مدرسے بنا رکھا تھا جہاں وہ مختلف علوم و فنون کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ میں نے تاریخ میں کوئی ایسی شہادت نہیں دیکھی جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ مسلمانوں نے اس زمانے میں تحصیل علم کے لیے الگ خاص مدرسے بنائے ہوں۔ بعض وہ مدرسے جو مختلف شہروں میں
فتح اسلامی سے پہلے پہلے چلے آ رہے تھے تو وہ فتح اسلامی کے بعد اپنے حال پر قائم رہے. جیسا کہ سریانیوں کے بعض مدارس کا پتہ چلتا ہے، لیکن خلفاء بنو امیہ کے متعلق ہمیں ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ انہوں نے خود مدرسے قائم کیے ہوں. البتہ ان کے دور میں علمی درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جو یا تو مسجدوں میں جاری تھا یا لوگوں کے اپنے اپنے مکانات میں. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح سے ایک باقاعدہ مدرسے سے مراد ایک بڑا ایک آفیشل اسکول بنانا ایسا نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ہر اسکالر جو ہے وہ آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے یا پھر اپنے گھر میں، اور اسکالر سے سیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آ جاتے تھے اور وہ سیکھتے ہوتے تھے ریگولر. اور ان کو یہ دیکھیے تو ایک یہ ان آفیشیل ایجوکیشن زیادہ تھی، لیکن آفیشیل اس سینس میں ہو گیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ سیلریز بھی دینی شروع کر دی تھی اسکالرس کو، اور باقاعدہ اسکالرس کی ٹریننگ کر کے اور شہروں میں جاتے اور وہ پڑھاتے تھے، اور زیادہ فوکس قرآن مجید کا تھا. اچھا، اب یہ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا علوم بنے. اس کے لیے قرآن مجید کی تدوین اور اشاعت، یعنی تدوین کیا ہے؟ کمپائلیشن، یعنی قرآن کو پڑھانا اور پھر اس کی اشاعت کرنا، یعنی اس کی باقاعدہ اس کو پرنٹڈ فارمیٹ میں آنا. یعنی ظاہر ہے کہ مشین نہیں تھی اس زمانے میں، لوگ ہاتھ سے ہی لکھتے تھے. تو یہ اس میں کیا کیا اہم چیزیں اس زمانے میں تھی. تعلیم قرآن کی اہم اجزاء، یعنی 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا تھا قرآن کی اسٹڈی میں. ایک تو قرات کا مطلب ہے پڑھ کر قرآن کو سنانا، حفظ اس کو یاد کر لینا، اور پھر فہم یعنی سمجھ لینا قرآن کو. یہ تینوں چیزیں آپ دیکھیں تو تب جائے قرآن مجید کی ایسی تعلیم ہوتی تھی. یعنی قرآن کو صحیح طرح سے، یعنی صحیح اچھی عربی زبان کو اچھی جیسے عرب بولتے ہیں ویسے ہی بول لیں، جو یاد کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہ کم از کم یاد ضرور کر لیں کہ کانسیپٹس کیا ہے قرآن کے اندر. اس کی اسٹڈیز کرتے تھے، یا آپ بھی آج کر سکتے ہیں. قرآن پاک کا کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیجئے، اور جہاں آپ کے ذہن میں کوسچنز ہیں اسکالر سے پوچھ لیں تو آپ کو پورے یاد آ جاتے ہیں کہ یہ اہم ایشوز ہی ہیں. آپ ایک یہ مثال کے طور پر میں بھی یہ کرتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے ہر حصے میں جو اہم ایشو ایک آیا ہے، ایک معاملہ آیا، کوئی ایمان پہ کوئی بات ہے، یا کوئی سنت پہ بات ہے، یا کوئی شریعت کے احکامات ہیں، یا ہسٹری کی بات ہے، میں اس کو نوٹ کرتا جاتا. تو ایسے آپ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو بھی یاد آ جائے گا، یعنی فہم کی حد تک آپ کو آ جائے گا. قرات کے لیے آپ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں تو آپ کو بھی آ جاتا ہے، اس میں نہیں. حفظ آپ کا اگر شوق ہے یاد کرنے کا کر لیں، یا جتنا ایسا کر لیں آپ کے لیے کوئی اس میں دین میں کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ہر آدمی حافظ بنے، ہو بھی نہیں سکتا پریکٹیکلی. اب قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی موضوعات کیا تھے. اب یہ تفسیر کیا ہے، جس کو آپ کمنٹری کہتے ہیں. کمنٹری کیا ہے؟ یعنی قرآن میں جو چیزیں اس کی ایکسپلینیشن، یہ تفسیر ہے. تو اس زمانے میں کیا کیا موضوعات تھے کہ جو چلتے تھے. ایک تو آیت کا شان نزول، یعنی یہ جو قرآن مجید کی یہ آیات جو آئی ہیں، مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی یہ جو بات آئی ہے، یہ کب آئی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی میں یہ کس ٹائم پہ یہ آئی اور کیا واقعات ہوئے تھے. تو لوگ اس کو غور کرتے تھے. تو یہ تفسیر کا ایک یہ موضوع آیا. آیت سے متعلق عہد نبوی اور عہد صحابہ کا کوئی واقعہ، کوئی ایسا اگر واقعہ ہوا ہے تو اس میں جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو اس کی پوری کر لی. مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے کہ جیسے سورۃ البقرہ کو ہی آپ پڑھ لیں تو اس میں بہت سارے کویشچن آنسر کی بات چل رہی ہوتی ہے. یعنی کسی صحابی نے کوئی کویشچن کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. اس طرح کے آپ کو نظر آئیں گی مثالیں. پھر آپ بنی اسرائیل میں بھی دیکھیں گے، پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے، اور تقریباً ساری صورتوں میں آپ کو نظر آئیں گے کہ لوگوں کا کویشچن اور اللہ تعالیٰ کا آنسر. اس میں ایون مکہ مکرمہ کی صورتوں کا آپ اسٹڈی کر لیں تو ایون مشرکین میں کوئی اگر کویشچن کیا ہے، یا پھر مدینہ منورہ میں کچھ منافق نے کوئی کویشچن کیا تو اس کا جواب بھی ہے اس میں قرآن میں آپ کو ملے گا.
پھر آیت سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی جلیل القدر صحابی کا کوئی ارشاد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھا گیا، جناب اس کا کیا مطلب ہے، یا اس میں یہ معاملہ، تو اس کو کیسے ہم اپلائی کریں، اسے اس چیز کو جو دیکھا جاتا ہے، یا کسی صحابی سے پوچھا تو اس کو نوٹ کر لیا کسی نے، تو یہ لکھتے لکھتے یہ بھی ایک تفسیر کا حصہ یہ بھی بن جاتا ہے۔ آیت کا اطلاق یعنی امپلیکیشن کیسی ہوگی، کن کن صورتوں پر، اس کے لیے ایک ایگزامپل سے آپ کو کلیئر ہوگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابھی آپ نے کسی شخص کا مال آپ نے اس سے نہیں لینا، چھیننا نہیں ہے، ایکسپٹ اس کے کہ دونوں مل کے آپس میں کوئی بزنس کر لیں۔ اب یہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس کی امپلیکیشنز 10 ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب یہ دیکھیے کہ فراڈ ایک طریقہ ہو سکتا ہے نا، تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ اچھا ہے بھی یہ بھی قرآن کا یہ حکم سے متعلق ہے، یہ ہم نے اس سے بچنا ہے، ہم نے فراڈ نہیں کرنا۔ اچھا، فراڈ کی 10 طریقے ہوں گی آج کل کے زمانے میں، تو آپ یہ دیکھیے کہ جیسے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو بھئی یہ چیزیں بھی قرآن کا حکم ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے، یہ بھی نہیں کرنی حرکتیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل۔ تو دیکھیے آیت کا اطلاق کہاں پہ کیسے ہوگا، اس زمانے میں لوگوں کے ذہن میں جو کوشچن آیا تو وہ آ گیا کہ ہاں جی اس پہ بھی یہ چیز ایسے ہی ہے۔ مشکل الفاظ یا عربی تراکیب کے آسان الفاظ میں معنی، یعنی یہ بھی آ گیا کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہے کہ جو عربوں کو تو معلوم ہے لیکن دوسرے لوگ جو اور ملکوں کے ان کو نہیں سمجھ آئی تو اس کو ایکسپلین کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ بھی تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا، کسی بھی اسکالر کی تفسیر آپ پڑھ لیجئے تو اس میں ایسا ہی ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات سے متعلق اسرائیلی روایات کی روشنی میں گفتگو، قرآن مجید میں آپ پڑھیں تو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کا پورا ذکر آ رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کہ جیسے یہ آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، تو اس میں اب آپ کے دل میں خواہش ہوگی کہ اچھا یار یہ واقعہ یہ کیسے ہوا تھا، کیا معاملہ، اس زمانے کی ہسٹری کیا تھی۔ تو اس کو پھر مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وہ بیان کر دیتے تھے، کیونکہ وہ پہلے یہودی تھے اور وہ اس کے بڑے اسکالر تھے، تو وہ ایکسپلین کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ایسے کیا تھا۔ اسی طرح کرسچن اسکالر جو ہے وہ بتا دیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ایسے ہوا تھا۔ تو یہ سب چیزیں پھر تفسیر کے اندر یہ بن جاتا ہے سلسلہ۔ کوئی حکم کسی مخصوص صورتحال کے لیے تھا یا قیامت تک کے لیے عمومی نوعیت کا ہے، یعنی اگر جیسے قرآن پاک میں یہ حکم آیا کہ بھی آپ نے فراڈ نہیں کرنا، لوگوں کے مال آپ نے نہیں لینا، تو یہ تو ایک عمومی ہے، ہر ٹائم میں یہ حکم رہے گا۔ اچھا، کوئی ایسے معاملات ہیں جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہیں، تو وہ پوری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کو سورۃ الاحزاب میں آپ کو اس کی بڑی اگزامپلز ملیں گی، سورۃ توبہ میں آپ کو ملیں گی کہ جو خاص اسی ٹائم کے لیے تھا، یہ ہر ٹائم کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اس چیزیں یہ پورا لوگ اب صحابہ کرام سے پوچھتے کہ جناب یہ کیا اسی ٹائم کا ہے کہ ابھی ہم پہ بھی ہے، تو بتاتے کہ نہیں بھی یہ اس ٹائم کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بات یہ ہے۔ تو دیکھیے کہ یہ سب ٹاپکس آپ کرتے جائیں، کوئی بھی تفسیر کو پڑھ لیں تو اس میں کسی نہ کسی حصے میں یہ اسی ٹاپک پہ کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوگی کہ ان اسکالر نے جو کچھ سمجھا، انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ ان کی تفسیر ہے۔ اس طرح اور اسکالرز نے ایسے لکھا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو مفسرین تھے اس میں خاص طور پر جیسے حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن سلام، سیدہ عائشہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، یہ ان کے نام ہے کہ انہوں نے جیسے لوگوں نے جو کوشچن کیے تو اس کا آنسر کرتے کرتے ایکسپلین کیا، یا کسی صحابی کو اندازہ ہوا کہ بھی ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو خود انہوں نے ایکسپلین کر لیا۔ اس کے بعد پھر اگلی نسل میں تابعین میں بھی بڑے اسکالرز جنہوں نے تفسیر کا ایک یہ پورا سلسلہ وہ کیا کہ یہ جو بھی کوشچن آئے تو اس کا آنسر بنائے، اس کے یہ ان کے نام ہے۔ تفصیل میں تو آپ کو ان کی بکس بھی مل جائیں گی آپ کو،
مجاہد، عطا بن ابی رباح، اکرمہ، سعید بن جبیر، علقمہ، مسروق، اسود، حسن بصری، قتادہ، عامر الشبی، ابو علیہ القرضی، زید بن اسلم اور دیگر بہت سے تابعین کے اسکالرز ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ سب ایسے بڑے بڑے اسکالرز ہیں۔ اچھا، اب کیا ان سب نے بکس لکھی؟ تو جناب ایسا نہیں،